الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود لامحدود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ سیرت انبیاء علیہ السلام کے ناظرین، میں آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت کا جو ذکر ہے سلسلہ وار آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور زندگی رہی تو کرتا رہوں گا، اسی طرح سلسلے کو آگے لے کے چلتا رہوں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو بیوی ہیں حضرت حوا علیہ السلام، ان کی اولاد کا ہم نے ذکر کیا کہ ان کی پیدائش کس طرح ہوتی تھی، وہ کس طرح حاملہ اور دیگر معاملات ہوتے تھے۔ مزید ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 60 سال زندہ رہیں، 60 ایئر۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 60 سال آپ زندہ رہیں۔ آپ کے نالج کے لیے میں نے یہ عرض کیا، چونکہ دنیا میں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر احکام خداوندی جاری ہونے والے تھے، اور دنیا کی بعض چیزوں سے ان کو روکا جانے والا تھا، لہٰذا ان کے نفس اور ان کی جو خواہشات ہیں ان کو اس پابندی کا عادی بنانے کے لیے یہاں بھی انہیں بعض چیزوں سے روک دیا گیا۔ کہاں سے؟ جنت سے۔ اور فرما دیا گیا کہ آدم علیہ السلام تم نے جنت میں رہنا ہے، جہاں سے چاہو جو مرضی کھاؤ پیو، لیکن فلاں جو درخت ہے اس کے پاس نہیں جانا، اس کے قریب بھی نہیں جانا، اور اس کا پھل بھی نہیں کھانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کس درخت سے منع کیا گیا، اس میں بہت سارے مختلف روایات ہیں۔ ایک گندم کا ذکر ملتا ہے، ایک انگور کا ذکر ملتا ہے، ایک انجیر کی روایت بھی ملتی ہے، اور ایک جو روایت ہے وہ گندم ہی کی ہے۔ تو یہ جو 4 روایات ہیں آپ کے سامنے، ایک گندم، دوسرا انگور، تیسری انجیر، اور چوتھی کچھ ایسی چیز تھی کہ جس سے پیٹ میں خرابی پیدا ہوتی تھی، پخانہ وغیرہ۔ بہرحال ہم ان 3 میں سے بھی میں آپ کے سامنے وہ بات پیش کروں گا کہ جو گندم تھی یہ اس وقت بیل کے گردے کے برابر اس کا سائز تھا، شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم اور لذیذ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر تشریف لائے، اسی لیے ان کی اولاد کا جو رزق ہے وہ گندم قرار دیا گیا۔ یہ گندم ہی تمام مصیبتوں کی جڑ ہے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اس لیے جنت میں اسی وقت یہ درخت تھا۔ آئندہ وہاں صرف پھل فروٹ کے درخت ہی آپ کو جنت میں ملیں گے، گندم وغیرہ دانہ کے پودے نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ غذا ہی ہے، وہاں غذا کی ضرورت نہیں، لذت کے لیے وہاں پر میوے موجود ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہاں پر انگور کا درخت تھا، اسی لیے کہ انگور جو ہے وہ اس سے شراب بنائی جاتی اور وہ حرام ہے۔ تیسرا انجیر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا سے جنت سے نکالے گئے تو اس وقت آپ کو جب برہنہ کر دیا گیا تو آپ نے انجیر کے پتے اپنے شرمگاہ کے اوپر رکھے ہوئے تھے، یہ بھی ایک روایت ملتی ہے۔ تو صحیح جو روایت وہ یہی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ گندم ہی تھی، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو کھانے سے جنت سے باہر نکال دیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت جس سے منع کیا گیا تھا جانے سے روکا تو شیطان نے انہیں بہکا دیا، اور حضرت حوا علیہ السلام نے پہلے جنت سے دانہ کھایا اور بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے وہ دانہ کھلایا۔ یہاں پہ میں 2 روایات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جنت سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور اس درخت کے قریب
نہ جانا ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس وقت ابلیس نے ان دونوں کے پاس جنت میں جانے کا ارادہ کیا۔ جنت کے محافظوں نے اس کو جانے نہیں دیا۔ اس وقت سانپ اونٹ کی طرح ایک چوپایا تھا اور بہت ہی حسین جانور تھا۔ ابلیس نے سانپ سے کہا کہ وہ اس کو اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں لے جائے۔ سو سانپ ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ کر چلا گیا اور جنت کے محافظوں سے چھپ کر چلا گیا۔ پھر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، کیا میں آپ کو ایسا درخت نہ بتاؤں جس کو کھانے سے آپ فرشتوں کی طرح ہو جائیں گے، یعنی کہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو جائیں گے اور آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی؟ اور اس نے قسم کھا کر یہ کہا کہ وہ ان کا خیر خواہی کر رہا ہے، حالانکہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ ان کا ستر کھل جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو حضرت حوا علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس درخت سے پھل کھا لیا جو کہ گندم کا تھا۔ اب چونکہ گندم بہت چھوٹی اس وقت بڑی تھی اور جنت کا پھل دنیا کے پھل سے کافی بڑا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم علیہ السلام، اسے کھا لو، دیکھو میں نے کھایا۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت حوا علیہ السلام نے۔ کہنے لگی کہ میں نے تو کھا لیا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، آپ بھی کھا لیں اسے۔ تو مجھے کچھ نہیں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو کھا لیا تو ان دونوں کی شرم گاہیں کھل گئیں اور وہ درخت کے پتوں سے اپنے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ابلیس نے زمین سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو بطریقہ وسوسہ سے خطاب کیا تھا اور وہ دھتکارے جانے کے بعد زمین سے آسمان کی طرف نہیں گیا۔ اچھا، یہ ایک میں نے روایت آپ کے سامنے رکھی، ایک اور روایت رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جنت میں رکھا اور ان کو اس درخت سے منع کیا۔ یہ وہ درخت تھا جس کی شاخیں بہت گھنی تھیں، اور جب ابلیس لعین نے ان کو ورگلانے کا ارادہ کیا تو سانپ کے پیٹ میں داخل ہو گیا۔ اس وقت اونٹ کی طرح سانپ کی 4 ٹانگیں تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بہت حسین جانور تھا۔ سانپ جنت میں داخل ہوا تو ابلیس اس کے پیٹ سے نکل آیا اور اس نے درخت سے پھل توڑا اور اس کو حضرت حوا علیہ السلام کے پاس لے کر آیا اور ان سے کہا، یہ دیکھیں یہ کیسا درخت کا پھل ہے، اس کی خوشبو کیسی عمدہ ہے اور اس کا ذائقہ کتنا لذیذ ہے، کتنا حسین اس کا رنگ ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا، پھر اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے کر گئیں اور کہا، دیکھیں اس کی کتنی نفیس خوشبو ہے، کتنا لذیذ ذائقہ ہے اور کتنا حسین رنگ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اسے کھا لیا اور پھر ان دونوں کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام شرم سے درخت کی گھنی شاخوں میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ندا دی، اے آدم علیہ السلام تم کہاں ہو؟ انہوں نے کہا، اے رب عز و جل میں یہاں ہوں۔ فرمایا، تم اس سے باہر نہیں آتے؟ عرض کی، اے رب عز و جل مجھے تجھ سے حیا آتی ہے۔ پھر حوا علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے میرے بندے کو دھوکہ دیا، تم کو جب بھی حمل ہوگا تو تم کو تکلیف ہوگی، اور جب بھی حمل کی شکل یا حمل کا وقت قریب آئے گا تو اس وقت تمہیں موت کا مزہ آئے گا۔ اور سانپ سے کہا کہ تم اس ملعون کو اپنے پیٹ میں داخل کر کے لے گئے جس نے میرے بندے کو دھوکہ دیا۔ اب تم پیٹ کے بل چلتے رہو گے اور تمہارا رزق صرف مٹی ہوگی۔ تم بنو آدم کے دشمن رہو گے اور بنو آدم جو ہے تمہارے دشمن ہوگے۔ تم انسان کو ڈسنے کی کوشش کرو گے اور انسان تمہیں پتھروں اور لاٹھیوں سے ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ مطلب کہ اس کو یہ غصہ ہوگا سانپ کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے، ایک مرد کی وجہ سے مجھے اپنا مقام جو ہے اسے ہاتھ دھونے پڑے، تو وہ انسان کا دشمن بنے گا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو چونکہ شیطان جو تھا اس کے وسیلے سے آیا تھا جنت میں، تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہوگی وہ دشمن ہوگی کس کی؟ سانپ کی۔ اور سانپ کو یہ ذلت دی گئی کہ اس کی ٹانگیں جو تھی، اس کی خوبصورتی اور حسن جو تھا اس کو زائل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور بھی روایت موجود ہے، مگر میں وہ روایت آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا کیونکہ وہ تقریباً 10 منٹ وہ روایت لے جائے گی، کافی لمبی چوڑی وہ روایت ہے۔ بہرحال یہ روایت بہتر میں نے سمجھی اور یہ دونوں واقعات جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اچھا، جو شیطان تھا اس نے ایک
حضرت آدم علیہ السلام کو بڑا عجیب دھوکہ دیا، اور وہ جو مکالمہ ہے دھوکے کا وہ میں آپ کی نظر کرنے کی کوشش کروں گا۔ شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے سخت حسد پیدا ہو چکا تھا، اس لیے کہ وہ ان کی فکر میں رہتا تھا کہ ایک دفعہ موقع پا کر یا تو جنت میں خود پہنچا یا اس لیے کہ اگر وہ جنت سے نکالا جا چکا تھا مگر اب تک اس کا وہاں آنا جانا بند نہ ہوا تھا، یا اس طرح گیا جنت میں کہ مور اور سانپ نہایت خوبصورت جانور تھے اور یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ شیطان جنت کے دروازے کے باہر پہنچا، ادھر مور بھی دروازہ جنت پر آیا تھا۔ شیطان اور مور نے آپس میں مشورہ کیا کہ کسی صورت سے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو وہ دروازہ جنت تک لے آئے۔ ادھر شیطان نے سانپ سے مشورہ کیا کہ تو مجھ کو لے کر جنت کی دیوار پر اس وقت پہنچا دینا جب حضرت آدم علیہ السلام دروازے پر آئے ہوئے ہوں گے۔ یہ تجویز طے ہونے کے بعد مور نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے سامنے رقص کرنا شروع کیا۔ یہ دونوں حضرات رقص کو دیکھنے میں مشغول ہوئے۔ مور ناچتے ناچتے پیچھے ہٹنے لگا، یہ دونوں صاحب اس کی طرف آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ مور ناچتا ہوا جنت کے دروازے تک آ گیا، جس کے ساتھ ہی ساتھ یہ دونوں صاحب بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ ادھر سانپ بھی تیار کھڑا تھا جو شیطان کو فوراً منہ میں لے کر جنت کی دیوار تک پہنچ گیا۔ اس ترکیب سے شیطان آدم علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور اس کو کچھ ان سے گفتگو کرنے کا موقع مل گیا، لہٰذا شیطان تو جنت سے باہر رہا اور آدم علیہ السلام اندر، اور پھر ان کی گفتگو ہو گئی۔ یہ ایک واقعہ ہے اور تفسیر کبیر نے اس قصے پر کچھ جرح بھی فرمائی ہے، اس پہ کچھ کمی پیشی ان کو لگتی ہے، مگر تفسیر عزیزی نے جو ہے وہ اس کو بلا جرح اسے قبول کیا، نقل کیا۔ بہرحال شیطان جو تھا حضرت آدم علیہ السلام کے روبرو ہوا اور جا کر عرض کی کہ مجھ سے آپ کے حضور میں بڑی بے ادبی ہوئی، میں نے آپ کو سجدہ نہ کیا جس کے سبب میں ملعون ہو گیا، اب میں چاہتا ہوں کہ اس گناہ کا کفارہ ادا کروں اور آپ علیہ السلام کو ایسے مرتبے پر پہنچا دوں جس سے آپ علیہ السلام مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو مجھ پر جو غصہ ہے وہ جاتا رہے گا، یہ کہہ کر وہ بولا۔ تو آپ علیہ السلام اپنی اس تعظیم و تکریم پر فریفتہ ہو جائیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کو آخر کار موت آنے والی ہے جس سے کہ تمام عیش و عشرت ختم ہو جائے گی۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ موت کیا چیز ہے؟ شیطان مردہ جانور کی طرح ان کے سامنے پڑ گیا اور جان کنی کے وقت جو حالت ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں پٹکنا، روح کا نکلنا، تڑپنا وغیرہ، ان کو دکھا دیا۔ یہ دونوں حضرات اس حالت کو دیکھ کر ڈر گئے۔ حالانکہ یہ بھی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سارا علم عطا کر دیا تو آپ کو یہ بھی پتہ تھا کہ موت کیا چیز ہے۔ بہرحال روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پوچھنے لگے کہ اس سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، اس سے بچنے کا طریقہ ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 جس میں اللہ فرماتا ہے، یعنی کہ میں تم کو ایسے درخت کا پتہ بتاتا ہوں کہ جو اسے کھا لے ہرگز نہ مرے اور اس کی بادشاہت بھی فنا نہ ہو۔ یہ شیطان نے کہا، کن کو؟ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو۔ یہ گفتگو جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ تو اس نے وہی درخت بتایا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ فرمایا یہ درخت تو سلطنت جانے کا سبب ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، اگر ہم یہ درخت کا پھل کھائیں گے تو ہم گناہ کر جائیں گے، اور اگر یہ فائدہ مند ہوتا تو ہمیں اس کے پاس جانے سے منع ہی کیوں کیا گیا؟ تو شیطان نے مکر کرتے ہوئے کہا۔ قرآن پاک سورۃ الاعراف آیت نمبر 20 جس میں اللہ فرماتا ہے، یعنی کہ رب تعالیٰ نے تم کو اس درخت سے اس لیے منع نہیں کیا کہ اسے تمہیں کچھ نقصان پہنچے گا، بلکہ اس لیے منع کیا کہ تمہیں خلافت کے لیے پیدا کیا گیا، اور خلافت وہی کر سکتا ہے جو حق تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ دوسری فکروں میں بھی مشغول رہے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ دور بھی رہے، فرشتوں کی طرح صرف عابد اور رب عز و جل سے بالکل قریب نہ ہو۔ اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ جو کوئی کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے، پھر اس سے خلافت کا بوجھ نہیں اٹھ سکتا۔
دیکھو بادشاہ بھی اس شخص کو کہیں کا حکم بنا کے بھیجتا ہے جو بادشاہ کی دوری گوارا کر سکے۔ نیز اس درخت کا کھانے والا کبھی جنت سے نہیں نکل سکتا اور یہاں موت نہیں، چونکہ تمہیں خلیفہ کرنا منظور ہے، اور خلیفہ وہی ہو سکتا ہے جس کو موت بھی آ سکے تاکہ خلافت اس کی نسل میں جاری ہو۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ممانت نہیں، تنزیہی ہے، یہ کوئی سخت نہیں ہے کہ اس کو نہ کھایا جائے۔ انسان کے دنیاوی فائدے کی خاطر یہ معاملہ کیا جائے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرض کم ہو یا زیادہ اس کے لکھنے میں کوتاہی نہ کرنا۔ نیز تمہیں رب عز و جل نے اس کے کھانے سے منع نہیں کیا بلکہ درخت کے پاس جانے سے روکا ہے۔ آپ پاس نہ جائیں، لائیں، میں دیتا ہوں آپ کو وہ پھل لا کر اور آپ اس کو کھا لیں۔ اگر رب عز و جل نے کھانے سے ہی منع کیا ہے تو آپ نہ کھائیں۔ فرمایا ہو تو یہ ممانت آپ کی شروع پیدائش کے وقت ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو پیدا کیا تھا نا، تخلیق کی تھی، تو اس وقت ہی اللہ نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ اس پھل کو مت کھائیں۔ اب آپ کو کھانے کی اجازت ہے۔ اس وقت آپ کا ہاضمہ کمزور تھا، اتنی طاقت نہیں تھی، اس لیے آپ کو منع کیا گیا تھا۔ مکر کر رہا ہے شیطان، اب اس کا کھانا بھی جائز ہو چکا ہے، لہذا میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں، اور طرح طرح کی قسمیں کھانے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس کی قسموں پر اعتبار آ گیا، وہ یہ سمجھے کہ کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ رب عز و جل کی جھوٹی قسمیں کھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خیال نہ رہا کہ رب عز و جل سے پوچھ لیں، پوچھنا بھول گئے، کیونکہ نہ بھولتے دنیا میں آ کر رنگ لگانا۔ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بیچتے تھے تو اس وقت کہتے تھے کہ اللہ تمہارا نگہبان ہو، اور جس دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیجا اور بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تو اس وقت وہ یہ کہنا بھول چکے تھے۔ 40 یا 80 سال کی جدائی ہو گئی، اسی جدائی کی برکت سے آپ علیہ السلام کو سلطنت ملی اور بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے۔ ہمارے حضور بدر کے قیدیوں کے متعلق انتظار وحی فرمانا بھول گئے، اور اس بھول کی برکت سے ان تمام قیدیوں کو بعد میں ایمان نصیب ہوا۔ اگر اس وقت قتل ہو جاتے تو ایمان کیسے ملتا؟ غرض یہ ہماری بھول جو ہے شیطانی نفسانی ہوتی ہے۔ پیغمبر کی جو بھول ہوتی وہ رحمان کی طرف سے ہوتی، جس کے شاندار جو ہے وہ نتائج نکلتے ہیں۔ شیطان نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو ایک ہی دم نہیں بہکایا، بلکہ حضرت حوا علیہ السلام کو پہلے بہکایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بعد میں بہکایا۔ اسی طرح وہ درخت پہلے حضرت حوا علیہ السلام نے کھایا تھا پھل، اور بعد میں وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا تھا۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے تینوں روایات جو ہیں وہ رکھ دی ہیں، اور آپ کو یہ سمجھ آ چکی ہے واقع کی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا، حضرت حوا علیہ السلام نے ان کو کھلایا، اور شیطان نے ان کو ورغلایا تھا، اور یہ بھول تھی، اور اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو جنت سے دنیا میں اتارا۔ اگر ایسی بھول نہ ہوتی تو آپ بھی نہ ہوتے، میں بھی نہیں ہوتا، یہ جنت اور جہنم کا سلسلہ ہی نہ ہوتا۔ تو اس میں بہت ساری حکمتیں، انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف ہی نہ لاتے، اولاد کا سلسلہ ہی نہ ہوتا۔ تو اس میں بہت ساری حکمتیں، ہم اس کو برا نہیں سمجھیں گے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی بھول میں بھی بہت ساری برکتیں اور بڑے مثبت جو ہیں وہ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کرم میں رکھے، اپنے فضل میں رکھے، اور اپنی رحمتوں میں ہی رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں شیطان کے بہکاوے سے محفوظ فرمائے، شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ان جو ہم نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، اس کی برکتوں سے اور وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا، اور اس واقعے کو یاد کر کے اپنے دوست احباب گھر والوں کو بھی ضرور سنائیے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔